کیسے ہیں؟ میں ہوں اکمل لاشاری خبر ٹی وی کے ساتھ. آج ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی انجم انور صاحبہ. انور انجم صاحبہ بہت شکریہ خبر ٹی وی کو ٹائم دینے کا. یو آر مور دین ویلکم. شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی آج سیالکوٹ میں پاکستان تحریک انصاف جلسہ کرنے جا رہی ہے. رات تحریک انصاف کا جلسہ جو ہے وہ پولیس کی شیلنگ اور ان کی غضب کی جو ہے ان کی تشدد زدہ. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کے لیے یہ نقصان دہ ہے؟ بالکل. یہ جس طرف یہ جا رہا ہے نا سارا سسٹم، یہ بالکل بہت زیادہ جمہوریت کے لیے خطرناک ہے اور پاکستان کے لیے اور پاکستان کے لوگوں کے لیے. اور یہ بہت ہی غلط چیز ہوئی ہے اور یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جو پیسفل پروٹیسٹ ہے وہ تو جمہوریت کا حسن ہے میں سمجھتی ہوں. اور وہ عوام کا حق ہے کہ جب ان کو کوئی چیز نامنظور ہو، کسی چیز سے وہ اتفاق نہ کریں تو وہ پیسفل پروٹیسٹ کریں. لیکن پروٹیسٹ میں تشدد ہونا اور گرفتاریاں ہونا، تو یہ ساری چیز میں سمجھتی ہوں کہ ملک کے حق میں، قوم کے حق میں اچھی نہیں ہے. جہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ مسلم اور مسیح برادری میں آپ وہ کرنے جا رہے ہیں، جبکہ یہی نون لیگ نے 3 جلسے کیے ہیں، 1 نہیں 2 نہیں 3 جلسے کیے ہیں. وہاں تو ان کو یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی، جبکہ یہ خان صاحب نے دونوں چیزوں کو، دونوں قوموں کو ایک ساتھ ملا دیا. اب ان کو نظر آ رہی ہے. کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیں، اب ویسے تو اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو اس میں سینس بنتا ہے کہ یوزلی جو چرچز ہوتی ہیں، ماس ریلیجس اور جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ نان پولیٹیکل ہوتی ہیں اور ان کا پالیٹکس سے کوئی لینا دینے نہیں ہوتا. لیکن یہ بھی دیکھتے آئے ہیں اور یہ بھی ہوا ہے سیاست میں کہ پریشر ڈال کے ان کو یہ ٹیکٹکس کی سکھائی گئی کہ آپ انکار کر دیں. اگر وہیں اسی گراؤنڈ پہ پہلے نون لیگ کے جلسے ہوئے ہیں اور آج پی ٹی آئی کو وہ نہیں دے رہے اپنا پریمیسز، تو پھر اس سے تو یہ شو ہوتا ہے کہ وہاں پر بھی بائسڈ ہیں وہ لوگ اور وہ سم ہاؤ کسی پولیٹیکل پریشر کا شکار ہیں، اس لیے جو ہے کہ وہ انکار کر رہے ہیں. آپ نے کہا پولیٹیکل پریشر کا شکار ہے. دیکھیے پولیٹیکل پریشر اپنی جگہ پر، وہ جو آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس کئی پکچریں آئی ہیں، تصویریں آ رہی ہیں، جو لڑکے لیٹے ہیں وہ اسی قوم سے تعلق ہے، اسی مذہب سے تعلق ہے. اس میں 1-2 مسلمان ہیں، باقی تو سارے ہمارے مسلم برادری ہیں جو آگے کرینوں کے آگے لیٹ چکے ہیں. تو یہی تو بات ہے. دیکھیے عوام کے سینٹیمنٹ کو تو دیکھنا چاہیے نا کہ عوام کیا چاہ رہی ہے. اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ عوام پورے پاکستان میں میجورٹی جو عوام ہے ان کے دل کی آواز عمران خان ہے. اور عمران خان کے راستے میں اور اس کے میں سمجھتی ہوں قوم کے راستے میں اس وقت جو بھی آئے گا اس کے لیے یہ چیز اچھی نہیں ہوگی. اور یہ خونریزی بھی ہو سکتی ہے، یہ بہت پرتشدد بھی یہ حالات جا سکتے ہیں. تو اس وقت میں ریکویسٹ بھی کروں گی اور امید بھی کروں گی کہ جو بھی پارٹیز اس میں انوالوڈ ہیں وہ بہت سوچ سمجھ سے اور بہت عقل مندی سے کام لیں، تاکہ یہ چیز مزید نہ بگڑے اور کوئی جانی اور مالی نقصان نہ ہو. عمران خان صاحب نے تو بار بار یہ کہا ہے کہ جو بھی آپ لوگ احتجاج کریں وہ پرامن احتجاج ہونا چاہیے. ان جی کی آج یہ کوشش ہے اور وہ بار بار آج پورے پاکستان میں احتجاج کی کال دے دی ہے اور پورے پاکستان شہر گاؤں میں 8 بجے کی کال انہوں نے دی ہے. بالکل ہاں، لوگ نکلیں گے اور لوگوں کا حق ہے ان کو نکلنا. اگر ان کو یہ امپورٹڈ حکومت نامنظور ہے تو وہ اس کے خلاف احتجاج کریں گے اور ان کو اس احتجاج کا حق ملنا چاہیے. جہاں تک مسیحی برادری کی بات ہے، اگر وہ اپنی پریمیسز نہیں دینا چاہتے تھے تو یہ ان کی بھی اپنی پرائیویٹ پلیس ہے، ان کی مرضی ہے کہ وہ نہ دے. لیکن اگر پہلے وہاں پر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں اور اب نہیں ہو پا رہی تو پھر وہاں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پھر سم ہاؤ ان کے اوپر بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پریشر ڈالا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ یہ نہیں کرے، جو کہ غلط ہے. پھر اگین جمہوریت کے پوائنٹ آف ویو سے یہ غلط چیز. خان صاحب کی محبت میں تو انہوں نے ٹرینوں کے آگے لیٹ گئے جب وہ جلسے گاہ کو اکھاڑ رہے تھے اور شیلنگ کر رہے تھے. آگے تو وہی برادری تھی. تو خان صاحب کو تو چاہنے والے سارے ہیں نا. جس کو پاکستان سے پیار ہے ان سب کو خان صاحب سے پیار ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب ایک سچے، آنےسٹ، سنسیئر اور بولڈ لیڈر ہیں جو کہ اپنی قوم کے لیے ڈٹ گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں امپورٹڈ حکومت نامنظور، بیرونی سازش نامنظور، کوئی بیرونی مداخلت سے اس ملک کی تقدیر کا فیصلہ اور نہیں ہو سکے گا. اب تک جو آیا ہے، ہوتا آیا ہے، وہ سب کے سامنے ہے. اور اس کا ریزلٹ بھی آپ دیکھیں کہ آج ہمارے ملک و قوم میں مہنگائی کا کیا عالم ہے،
کسی چیز کا کوئی جو ہے وہ انصاف نہیں ہے نا. لوگ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں. خان صاحب نے تو یہ عزم اٹھایا ہوا ہے کہ میں یہاں سے کرپشن ختم کروں گا اور لوگوں کو وہ زندگی دوں گا جو ان کا حق ہے. یقین کریں میں ایک اوورسیز پاکستانی ہوں اور ہمارے ہاں تو جانور بھی بہت اچھی زندگی گزارتے ہیں جو ہمارے پاکستان میں انسان جو زندگی گزارنے پہ مجبور ہے. تو یہی تو خان صاحب کا عزم ہے اور وعدہ ہے اپنی قوم سے کہ میں نے آپ لوگوں کو آپ کا حق دلانا ہے. تو اس کے لیے تو خان صاحب ہر کوشش کر رہے ہیں اور اسی لیے قوم ان کے ساتھ آج کھڑی ہو گئی ہے. آج ہمارے اس قوم کی لالت کو غیرت کو للکارا گیا ہے کہ آپ کے اوپر ایک مسلط کر دی گئی ہے حکومت. ایک الیکٹیبل حکومت کو ہٹا کے ایک مسلط کی ہوئی حکومت کو عوام نہیں مانتی. ہم نے تو آپ نے یہ بھی پورے پاکستان کی عوام نے دیکھا کہ وہاں پر جو شیلنگ ہو رہی تھی اور وہاں پر جس طرح تشدد کیا جا رہا تھا کارکنوں پہ اور عثمان ڈار پہ اور بھی لیڈران پہ تشدد کیا جا رہا ہے. ایسے لگ رہا تھا کہ کہیں جنگ چھڑ چکی ہے. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جمہوریت میں ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ بات بولیے کیا لگ رہا تھا, کیا ہو رہا ہے؟ جس طرح کارکنوں پہ عثمان ڈار پہ جس طرح تشدد کیا جا رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ ایک جنگ چھڑ چکی ہے. اللہ نہ کرے. دیکھیں بالکل یہ جنگ چھڑ چکی ہے اور یہ میں نے پہلے بھی شروع میں بھی یہی کہا ہے کہ اس وقت بڑی ذمہ داری سے ساری پارٹیز کو, سارے اداروں کو, گورنمنٹ کو بڑا سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا ہوگا. کیونکہ اگر احتجاجوں پہ تشدد کیا تو یہ چیز بھی بہت آگے بڑھ جائے گی. یہ پھر ایک انقلاب آئے گا اور اس انقلاب کے سامنے پھر کچھ بھی نہیں ٹکے گا اور سب کچھ بہہ جائے گا. تو یہ بہت زیادہ جو ہے مشکل وقت ہے اس قوم کے اوپر. یہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم نے اس امتحان میں کس طریقے سے گزرنا ہے اور پاس ہونا ہے. تو یہ تو جمہوریت ہم لوگ ہر وقت کرتے ہیں اس ملک میں کہ جمہوریت, یہ تو جمہوری حق ہے عوام کا کہ وہ احتجاج کریں. اس کے راستے میں تو کسی کو بھی نہیں آنا چاہیے. جو بھی آئے گا اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا اور اس ملک کا انجام بھی پھر اچھا نہیں ہوگا. کیونکہ الٹیمیٹلی تو قومیں سفر کرتی ہیں, ملک سفر کرتے ہیں. تو اس وقت تو بہت زیادہ سوچ بچار کی ضرورت ہے اور اس سچویشن کو بہت کیئرفلی ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے, بہت صبر سے, تدبر سے اور سوچ سمجھ سے. یہاں تو ہمارے کون تو آلو ٹماٹر اور پیاز والی ٹماٹر بڑھ گیا تو 2 روپے بڑھ گیا جی عمران خان نے کرایا اور یہ فلانے. آج آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ مرغی 550 روپے کلو ہے, 600 روپے آٹا کی قیمتیں آسمان سے, گھی اور وغیرہ اور چیزیں آسمان سے قیمتیں آسمان کو جو ہے نا وہ چھو رہی ہیں. آپ سمجھتی ہیں یہ عمران خان کو ایک قسم کا بدنام کرنے کا انہوں نے ایک تہیہ کر رکھا تھا اور یہ بغض عمران تھا؟ دیکھیں کہتے ہیں کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. ان لوگوں نے جتنی بھی کوشش کر لی عمران خان کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے, عمران خان کا نو کانفیڈنس ووٹ پاس کرنے کے لیے, پیسے دے کے, لوٹے خرید کے, جو اس حد تک یہ جا سکتے انہوں نے کیا. لیکن خان صاحب کے حق میں یہ بہتر ہو گیا کہ آج عوام کو پتہ لگ گیا. ان لوگوں نے جو کرپٹ میڈیا کے تھرو یہ قوم کو یہ باور کرا دیا تھا, قوم کو یہ یقین دلایا تھا کہ جتنے بھی پرابلمز ہیں, مہنگائی ہے, جو سارے ایشوز ہیں, یہ عمران خان اور ان کی جو ٹیم ہے اس کی وجہ سے ہے. حالانکہ یہ چیز دنیا بھر میں باہر ابھی امریکہ سے ہو کے آئی ہوں خود, اور جاتی بھی رہتی ہوں اور باقی بھی دنیا کی خبر مجھے رہتی ہے. ہر جگہ یہ سارے پوسٹ کووڈ افیکٹس ہیں, یہ کووڈ کے آفٹر افیکٹس ہیں جو فیل ہو رہے ہیں. پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے. اگر پیٹرول بڑھا ہے تو پوری دنیا میں بڑھا ہے, اگر کھانے کی چیزیں مہنگی ہوئی ہیں تو پوری دنیا میں مہنگی ہوئی. لیکن انہوں نے اس قوم کو یہ یقین دلا دیا تھا سم ہاؤ اپنے کرپٹ میڈیا کے تھرو کہ عمران خان کا قصور ہے سارا. آج خدا نے عمران خان کو سرخرو کیا. آج لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ عمران کی وجہ سے نہیں ہوا. اور آج یہ مہنگائی کنٹرول کر کے دیکھ لیں, یہ ڈالر کنٹرول کر کے دیکھیں, یہ مرغی, نیمبو, چینی کنٹرول کر کے دیکھ لیں, تو پھر قوم کو پتہ لگے کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں. تو خدا نے جھوٹ کا جھوٹ اور سچ کا سچ کر دیا. آج قوم کو سب پتہ لگ گیا ہے کہ یہ کیا کنسپریسی تھی. ہمارے موجودہ وزیر اطلاعات کہتی ہیں جی عمران خان نے غیر قانونی طور پر پیٹرول پمپ جو ہے نا سستا کر کے عوام کو جو ہے نا وہ دیا ہے. اگر عمران خان نے غیر قانونی دیا ہے تو عوام کے لیے بہتر کیا ہے نا. آپ نے تو پیٹرول اور دوسری چیزیں بڑھا دی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ابھی 200-250 پیٹرول پمپ جو پیٹرول ہے ان کی قیمتیں بڑھانے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ملک میں ایک مہنگائی کا طوفان آئے گا؟ دیکھیں
عمران خان تو ایک سنسیئر آنےسٹ لیڈر ہے، ٹھیک ہے، اس نے اپنے ہر ایکشن سے قوم کو یہ احساس دلایا ہے کہ وہ قوم کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس نے سبسڈیز دی تھیں تو سبسڈیز دی جاتی ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں جو لوگوں کی تنخواہیں ہیں اور جس حساب سے مہنگائی ہے، تو اگر لوگوں کو آپ سبسڈی نہیں دیں گے چیزیں میں تو لوگ تو بھوکے مر جائیں گے نا۔ تو عمران نے تو لوگوں کے لیے سوچ کے ان کو سبسڈی دی، اور یہ انلیگل نہیں ہے، یہ ہر جگہ ہوتا ہے، اور عمران سمہا اس کو مینج کر رہے تھے، اور اس وقت وہ ایسے مقام پہ پہنچ گئے تھے جہاں پہ پرابلم سے ہماری قوم نکل رہی تھی، اور بہت سارے مثبت اور بہت سارے اچھے وہ آ رہے تھے سائن کہ اب اکانومی ریکور ہونے والی ہے، اور آہستہ آہستہ اکانومی جو ہے وہ رائٹ ٹریک پہ چل چکی ہے۔ لیکن انہوں نے آ کے ہر چیز کو پھر سے تہس نہس کر دیا، اور عمران نے وارن بھی کیا تھا کہ دیکھو یہ نو کانفیڈنس موومنٹ اگر پاس ہو گئی تو یہ ملک کا بیڑا غرق ہوگا، معیشت کا بیڑا غرق ہوگا۔ شوکت ترین صاحب نے ان کو باور کرایا، لیکن کسی نے نہیں سنی، اور آج دیکھیں ملک کا کیا حال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رحم کرے، میری تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم پہ رحم کرے، اس قوم میں بسنے والے اور لوگوں پر رحم کرے، غریبوں پہ رحم کرے، جو جن کے منہ سے روٹی کا نوالا بھی چھینا جا رہا ہے۔ عمران خان کا ابھی ٹویٹ آیا ہے، انہوں نے کہا کہ میں ہر صورت سیالکوٹ جاؤں گا اور جلسہ کروں گا۔ آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جس طرح آج ان کے ساتھ شیلنگ، ان کے کارکنوں کو زدکوب کیا گیا، ان کے کارکنوں پہ تشدد کیے گئے، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف آج کا جلسہ کر پائے گی؟ دیکھیں، جہاں تک میں خان کو جانتی ہوں اور جتنا میں خان کے بارے میں جانتی ہوں، وہ کمیٹڈ بندہ ہے، نہ ڈرتا ہے، نہ بکتا ہے، نہ جھکتا ہے، اور نہ جان دینے سے ڈرتا ہے۔ سلوٹ ہے، صحیح بات ہے، ریئل لیڈر دنیا میں جو حقیقی لیڈر ایسے ہی ہوتے ہیں جو خطروں سے نہیں گھبراتے، جو ڈٹ جاتے ہیں، اور آج عمران خان ان سب مافیاز کے سامنے ڈٹا ہوا ہے، اور انشاءاللہ جہاں تک ان کا تعلق ہے عمران کا، میں سمجھتی ہوں کہ یہ جلسہ ہو کے رہے گا، اور وہ نہیں پیچھے ہٹے گا نہ، اور ان کی ساری ٹیم بھی ایسی ہے، جتنے لوگوں کو میں جانتی ہوں ساری ٹیم جو ہے وہ عمران خان کی ایک آواز پہ لب بیک کرتی ہے، اور ان کو یہ جو ہے وہ کبھی ڈس اپوائنٹ نہیں کرتے، چند لوگوں کے علاوہ۔ باقی آپ دیکھیں اس وقت ساری آپ کی جو کیبنٹ ہے وہ آدھی مستعفی ہو گئی، اور انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ کہاں گئے ہمارے عہدے، کہاں گئے ہمارے پروٹوکول، کہاں گئی ہماری تنخواہیں۔ انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، ہمیں نہیں چاہیے، ہم نے اپنے لیڈر کی ویژن کو فالو کرنا ہے، اور لیڈر کا حکم تھا کہ ہم نے نہیں اس کرپٹ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنا، تو پھر نہیں بیٹھنا۔ تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ ہوگا یہ جلسہ آج کا۔ اور پروٹوکول اور ان کی بات آپ نے کی، ہم نے تو یہاں بھی دیکھا کہ بچوں نے ملاقات کرنے کی خواہش پوری کی، اور ان کو آٹوگراف ملا، کسی کو بلے پہ آٹوگراف ملا، ان کو آفریں دی جا رہی ہیں کہ 2-2 3-3 کروڑ 10-10 کروڑ روپے آپ ہمیں دے دیں، اور یہ پیسے آپ لے لیں۔ بچوں میں اتنا جذبہ دیکھا، بڑے بزرگوں میں، بچوں میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خان صاحب کی امانت ہے، پیسہ تو چوروں کے پاس بھی ہوتا ہے موجودہ۔ یہ ان کے الفاظ ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، پیسہ جو ہے نا، پیسہ تو آنی جانی چیز ہے، اور پیسہ کسی کو عزت نہیں دلاتا۔ اگر کوئی لوگ سوچتے ہیں کہ پیسے میں عزت ہے تو وہ بہت غلط دنیا میں رہتے ہیں، ان کو یہ خام خیالی ہے۔ پیسے سے عزت نہیں ملتی، وہ تو عزو منتشاؤ، وہ تو ذلو منتشاؤ۔ پیسہ، عزت آپ کو اتنے اچھے کاموں کی وجہ سے ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کی وجہ سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، اور یہ تو ایک اٹل حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی سچ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ بھی حق کے ساتھ ہے۔ بعض اوقات ٹیمپرریلی ہم تکلیفوں سے گزرتے ہیں، ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم تو سب کچھ ٹھیک کریں، پھر بھی جیسے عمران خان کی اسٹرگل دیکھ لیں، 22 سال اسٹرگل کرنا کوئی اتنا ایزی کام نہیں تھا، لیکن اس لیڈر نے ہمت نہیں ہاری، اس نے اپنا موقف جاری رکھا، اپنی مشن پہ لگا رہا، کمیٹڈ رہا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دی۔ تو یہ تو اللہ کے ہاتھ کی چیز ہے، اور انشاءاللہ ان کو کبھی بھی ہار نہیں ماننی ہے، وہ ہار ماننے والے ہیں ہی نہیں، اور آپ ہم بھی ان کو دیکھ دیکھ کے ان کے ساتھ ہیں۔ ہار نہیں ماننی کسی نے، نہ گھبرانا ہے اور نہ ہار ماننی ہے، ڈٹ جانا ہے، مقابلہ کرنا ہے۔ مطلب آپ خان صاحب کو کہہ رہی ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے؟ خان صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اور ہم خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب آپ نے بھی نہیں گھبرانا ہے، کیونکہ آپ کی قوم آپ کے ساتھ ہے۔ جی آخر میں آپ دیکھیے، خان سیال صاحب پرائم منسٹر ہوں کہ نہ ہو، آج خان صاحب ہمارے پرائم منسٹر نہیں ہیں، ان کو ہم فارمر پرائم منسٹر
کہتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن خان صاحب کے لیے دلوں میں جو پیار ہے, جو جذبہ ہے, جو ریسپیکٹ ہے, خان صاحب نے اپنا کام کر دیا ہے. آج خان صاحب کی قوم بیدار ہو گئی ہے, آج خان صاحب کی قوم خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے. خان صاحب نے جو ایک لیڈر کا صحیح کام ہوتا ہے وہ کر دیا ہے. کرسی تو آنی جانی چاہیے, ہوگی کہ کبھی نہیں بھی ہوگی, لیکن لیڈر جو وہ ہوتا ہے جو اپنی قوم کو بیدار کرے اور قوم کو ان کو بتائے اور ان کو ساتھ لے کے چلے, اور ان کو یہ جو حوصلہ ملا ہے اس قوم کو باہر نکلنے کا, یہ جو انہوں نے ہماری یوتھ کو جگا دیا ہے, وہ انٹرسٹ لینے لگے ہیں پالیٹکس میں, پہلے نہیں تھا ایسا. آخر میں آپ سیالکوٹ کی عوام کو کیا پیغام دیں گی آج کے جلسے میں جی؟ آج کے جلسے کے لیے میں سیالکوٹ کے عوام کو یہی کہوں گی کہ گھبرانا نہیں ہے, ڈرنا نہیں ہے, ڈٹ جانا ہے, مقابلہ کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے, اور اس جلسے کو کامیاب بنانا ہے. یہ آپ لوگوں پہ ہے, آپ کا لیڈر آ رہا ہے اتنی دور سے آپ لوگوں کے پاس, آپ کی محبت میں, آپ کے پیار میں. اور دیکھیں, خان صاحب کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, اس کو دنیا کی ہر چیز ان کے پاس ہے, عزت کہہ لیں, شہرت کہہ لیں, پیسے کہہ لیں, کسی چیز کی وہ ٹھوکر مار کے آئے ہیں ان پاؤنڈز کو جو کہ وہاں پر ان کے لیے انتظار کر رہے تھے. تو وہ تو ان کا تو اپنا کوئی ایجنڈا نہیں ہے, وہ تو اس قوم کے لیے نکلے ہوئے نا. وہ تو کہتے ہیں مجھے جان کی بھی پرواہ نہیں ہے, میری جان چلی جائے بھلے, لیکن میں جو ہوں اس قوم کے لیے لڑوں گا. تو یہ پھر قوم کا بھی فرض ہے. تو سیالکوٹ کے عوام کو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز باہر نکلو, ڈرو مت, گھبراؤ نہ, خان کا ساتھ ہو. جب ایک جمع فیر پبلک کا نکلے گا تو اس کے آگے پھر کوئی نہیں رک سکے گا, نہ کوئی ٹینکر رک سکے گا, نہ کوئی گولیاں رک سکیں گی, نہ کوئی پولیس رک سکے گی, نہ کوئی اور فورسز رک سکیں گی. تو آپ نے نکلنا ہے اپنے لیڈر کے لیے, اس ملک کے لیے, اس پاکستان کو بچانا ہے آپ نے, اور اس جذبے کے ساتھ نکلیں اور خان صاحب کا ساتھ دیں تاکہ پاکستان میں خوشحالی کے دن آئیں انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ انجم انور صاحبہ خبر ٹی وی کو ٹائم دینے کا. شکریہ آپ کا جی کہ آپ نے میرے ویوز لیے, میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں آپ کو. اور آپ لوگوں جیسے جو چینلز ہیں یا جو سارے یہ سوشل میڈیا کے لیڈرز بنے ہوئے ہیں, اور میرے خیال میں آج ایک چھوٹی سی بھی خبر جو ہوتی ہے تو سیکنڈوں میں پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے. تو اس میں آپ جیسے صحافیوں کا, لوگوں کا, ویلاگرز کا بہت ہاتھ ہے, یوٹیوبرز کا, جو بھی لوگ سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو ہے ان کا یہ بہت زیادہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ آج دنیا کو پتہ لگ گیا کہ پاکستان میں ناانصافی ہوئی ہے اور پوری دنیا کے پاکستان کھڑے ہو گئے. بلکہ میں سمجھتی ہوں نان پاکستانی بھی, کئی میں نے امریکہ میں پروٹیسٹ ہوئے اور لوگ آ کے کھڑے ہو گئے کہ یہ زیادتی ہوئی ہے. بہت